السلام علیکم دوستو، کیا حال آپ سب لوگوں کو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج دن ہے جمعۃ المبارک کا اور تاریخ ہے 10 فروری سن 2023۔ دوستو آج کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کچھ باتوں کا پردہ چاک کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں جو میں نے بات کی وہ غلط کہی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اب نہیں چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈالر جو ہے وہ 300 روپے تک چلا جائے گا۔ جیسے کہ ان کو اندرون خانہ کچھ باتوں کا علم ہے، جیسے کہ وہ اندر کی ہر بات جانتے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ انتخابات جو ہیں، الیکشن جو ہے وہ 2025 تک جو ہے وہ ہوں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ اتنے وثوق سے بات کر رہے ہیں ردا، ان کو اندر کی خبریں، حکومت کے جو حکومتی اراکین ہیں وہ کچھ نہ کچھ الیکشن کے بارے میں انہوں نے کوئی فیصلے کر لیے ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم شمیم، السلام علیکم پاکستان۔ شمیم کیپٹن صفدر میرے خیال سے یا تو ان کو کوئی وہی نازل ہوگی ہے یا اب انہوں نے ساری زندگی جس گندگی میں ہاتھ ڈبوئے رکھے، اب ان کو احساس ہو گیا کہ بہت گندگی ہے، اس سے مجھے باہر آ جانا چاہیے۔ اچانک اس طرح میڈیا پہ آ کے اس طرح بات کر دینا، میں تو وہی سوچ رہی جب میں نے ان کی میڈیا ٹاک سنی تو مجھے احساس ہوا کہ نا اب ان کو گھر جا کے خوب ساری چترول پڑے گی مریم نواز سے۔ پہلے یہ بندہ کبھی اس طرح نہیں بولا جس طرح اب آ کے بیٹھا۔ مجھے تو لگا پوری ایک نا اسکرپٹ لے کر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے یہ باتیں کرنی اور کسی نے ان کو بٹھایا تھا۔ اور ردا میرے خیال میں آپ ہی نے مجھے، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے تو آپ ہی نے مجھے ٹویٹ دکھایا کہ اس کی تردید آ گئی ہے مریم نواز نے ان کو حکم صادر کر دیا ہے کہ پارٹی کے بیانات کے خلاف آپ یا ان کے نظریے کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ انہوں نے ان کو ہدایت کر دی کیپٹن صفدر صاحب کو۔ مجھے یہی ڈر لگا تھا، میں نے کہا گھر جا کے نا اچھی خاصی ان کی چترول ہونے والا۔ یہ بندہ کبھی زندگی میں نون لیگ یا مریم نواز کے خلاف یہ بولا ہی نہیں، اور اس طرح آ کے اتنے بڑے بڑے انکشافات انہوں نے آ کے کیے ہیں کہ 2025 تک الیکشن ہوں گے، اور جو پارٹی کا بیان ہے ووٹ کو عزت دو، اب یہ نہیں چلے گا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی، پہلے جو حکومت تھی وہ باجوہ کی دی ہوئی تھی، جو 30 سال حکومت کرتے رہے ہیں اس میں باجوہ کی ان کو حمایت حاصل تھی، اور اب جو ان کو حکومت ملی ہے اس میں باجوہ صاحب اس میں ہے ہی نہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کی، ایک انہوں نے بھیا قبول کیا ہے کہ 30 سال جو حکومت رہی اس میں باجوہ کا پورا کردار تھا۔ یہ بات انہوں نے پوری بتا دی ہے کہ رجیم چینج ہوا ہے وہ بھی باجوہ نہیں کروایا، یہ خود ہی آ کے بتا کے چلے گئے ہیں بات۔ اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے کل انہوں نے مریم نواز نے کوئی جلسے میں خطاب کیا، اس میں وہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو محبت کا پیغام دے رہی تھی کہ مریم نواز ہمیں محبت کا پیغام دیتی ہے تو آؤ ہمارا ساتھ دو، تحریک انصاف کے نوجوانوں کو۔ دیکھیں کس طرح کے، اسی لیے ان کو کیپٹن صفدر کو اتنا غصہ آیا اور آ کے انہوں نے اگلے دن ہی یہ میڈیا ٹاک کر دیے، ہمت کا ایک مظاہرہ کیا۔ مگر کل شیخ رشید نے ایک بات کی نا کہ ایک پیٹرائٹ حکومت یہ لوگ بنانے چلے ہیں، جو انہوں نے شیخ رشید کو بھی آفر کی ہے کہ آپ آئیں اور اس کے سربراہ بن جائیں، ان کو آفر کی جا رہی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کیپٹن صفدر، خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل سارے جو ہیں اب نئی پارٹی بنانے کے چکر میں نون لیگ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا نا کہ نواز شریف تو آنا ہی نہیں ہے، مریم نواز کا پتہ کوئی کھیلنے کو تیار نہیں ہے، پیپلز پارٹی تو ویسے سائڈ پہ ہو چکی کیونکہ زرداری کے بعد جو ہے بلاول بھٹو وزیر اعظم کسی صورت نہیں بن سکتے، اور اگر بن بھی جا کہتے ہیں نا اگر ان کو کوئی سیٹیں مل بھی جائیں صرف سندھ کی حد تک یہ محدود رہتے ہیں نا ہمیشہ، ان کا پنجاب میں یا کے پی کے میں ان کا تو کوئی وہ نہیں رہتا حصہ۔ بالکل، تو میں کہتا نئی جو حکومت بننے چلی ہے تو اس کی تیاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ نون لیگ کا ساتھ چھوڑ کر آ کے یہ، اور جیسے اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم بنائی ایسے ایک پارٹی اسی طرح نا ایم کیو ایم بھی اسی طرح ٹوٹی تھی نا کہ دوسری پارٹی جب بننے شروع ہوئی تھی تو سارے جو تھے الطاف حسین کے خلاف بولنا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح بھی آہستہ آہستہ نون لیگ کو چھوڑ کر نئی پارٹی کی تیاریاں کر رہے ہیں اور عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ ہم نے عمران خان کے خلاف یہ بات غلط کر دی تھی، ہم نے عمران خان کے خلاف وہ بات غلط کر دی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ مگر شمی وہی بات ہے نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، یہ وہی حرکتیں ہو رہی ہیں صرف عوام کو کہتے ہیں نا ٹھنڈی لالی پاپ دینے کے چکر میں۔ بالکل جی دوستو، آج کی ولاگ میں ایک اور خبر کہ بڑے حاجی صاحب تو چلے گئے لیکن ابھی تک ان کی پالیسیاں ملک میں چل رہی ہیں، عوام سوئی نہیں ہے، وہ سب جانتی ہے کہ وہ کون تھا۔ بڑے حاجی صاحب کو چاہیے کہ وہ گمنامی کی زندگی ہی گزاریں، کیونکہ جب بھی وہ ایسے بیانات دیتے ہیں عوام جو ہے نا وہ سراپا احتجاج ہو جاتی ہے اور عوام ان کا مقابلہ کرنا جانتی ہے۔ بڑے حاجی صاحب یہ بولے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو ہم نے اس لیے گرایا تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا، ملک تباہ ہو جاتا۔ ان کے اس بیان پر عوام سراپا احتجاج ہے۔ یہ ہوتے کون ہیں ملک کو، عمران خان کو کہ بتانے والے کہ عمران خان اگر ہوتے تو ملک تباہ ہو جاتا؟ کیا اب جو ملک ہے وہ کیا صحیح راستے پہ چل رہا ہے؟ ملک کو تباہ کرنا تو تباہ جو ہے وہ انہوں نے کیا اپنی ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں ملک کو نقصان پہنچایا۔ قمر جاوید باجوہ نے جو بیان دیا ان کو
ابھی بھی جو ہے نا وہ آرام نہیں کہ وہ ملک کو جو ہے وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ردا، قمر جاوید باجوہ جو کہ ملک چیف ایک دفعہ اپنی سیٹ سے اپنے عہدے سے چلے گئے، لیکن پھر بھی وہ گائے بغائے وقتاً فوقتاً اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ اپنا وجود جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ہیئر ناؤ. شمیم، ان کے اس بیان سے ایک بات تو ثابت ہوتی چلی کہ سائفر ایک حقیقت تھا، بالکل رجیم چینج بھی ایک حقیقت ہے. انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی ہی باجوہ صاحب نے، اور اپنے ریٹائرمنٹ پلان کو آگے گھسیٹنے کے لیے، آگے ایکسٹینشن لینے کے لیے سارا گیم کھیلا گیا تاکہ ان کو آگے ایکسٹینشن مل جاتی، جو کہ عوام کے شور و گل کی وجہ سے یہ لے نہ پائے اور اس سائڈ پر، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی عوام مجھے اب قبول نہیں کرے گی اور ملک کے حالات بدترین ہوتے چلے جائیں گے. اور آپ نے دیکھ لیا باجوہ صاحب اب چلے گئے، مگر لوگ عاصم منیر کا پیچھا ابھی بھی نہیں چھوڑ رہے. ان کی ہر حرکت پہ عوام کی نظر ہے. ابھی امریکہ گئے ہیں، بے شک خفیہ طیارے میں گئے، پہلے یو کے لنڈن سے امریکہ کی طرف گئے، اور جو طیارہ استعمال کیا عوام نے اس کو بھی کھوج نکالا. حالانکہ وہ ایک ہی طیارہ ہے، ایک ہی ملک کا طیارہ ہے، اس کو استعمال کیا گیا. اور پھر ISPI کی تردید بھی آگے کہ وہ امریکہ نہیں گئے. آپ دیکھیں نا عوام میں کتنا شعور آ گیا شمی، کہ عوام اب چوکنا ہے 24 آور. اس طیارے کو ڈھونڈ لیا گیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، حالانکہ کہتے ہیں نا اس کی تو ساری ریکارڈ غائب کر دی تھی کہ ریکارڈ سے وہ طیارہ غائب ہو گیا تھا. مگر عوام نے جان لیا کہ عاصم منیر جو ہمارے جو ہیں امریکہ پہنچے ہوئے. اور کیوں گئے ہیں یہ بھی عوام کو پتا ہے کہ مارشل لاء کی تیاریں کرنے گئے ہیں، اجازت لینے گئے امریکہ سے کہ مارشل لاء ہم لگائیں کہ نہیں لگائیں. ساری جو ہے عاصم منیر جو ہے مشورے جا کے امریکہ سے لیں گے. عاصم منیر رضا ذرائع سے معلوم ہے کہ عاصم منیر جو ہے نا الیکشن سے زیادہ مارشل لاء کے حق میں. شمی، عاصم منیر جانتے ہیں کہ الیکشن اگر ہو جائیں گے تو عمران خان آ جائیں گے. یہ جانتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے. اب مارشل لاء لگانے کے لیے کیوں پابند ہے؟ کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ مارشل لاء لگ جائے ملک میں، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اگر مارشل لاء لگ جاتا ہے تو ملک تو ڈوب ہی گیا. ملک کے سارے اثاثے یہ لوگ بیچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہر چیز بک رہی ہے، فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے، ڈالر آسمان کی طرف جا رہا ہے. اور ہمارے کیپٹن صفدر نے ابھی یہ بیان دے بھی دیا نا کہ ڈالر جو ہے 300 کا ہو جائے گا، پیٹرول اور مہنگا ہو جائے گا، دوائیاں نہیں مل رہی. بجٹ ابھی آ ہی گیا ہے نا. آج اسحاق ڈار نے جو بجٹ بتایا ہے نا کتنا انہوں نے بجٹ آگے بڑھا دیا، اور IMF سے سارے معاہدے طے ہو چکے ہیں. تو عاصم منیر یہ ساری ڈیٹیل لے کے امریکہ گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ آرمی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو عاصم منیر کو اتنی پرواہ کیوں ہے؟ ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں، یہ امریکہ پہنچے ہوئے ہیں. بالکل. اور ادھر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ عاصم منیر اس لیے بھی گئے، ذرائع سے معلوم ہے کہ عاصم منیر اس لیے بھی امریکہ گئے ہیں کہ ایک تو اگر مارشل لاء لگ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب مارشل لاء لگ جاتا ہے آپ کی ساری LCs بند ہو جاتی ہیں. آرمی کو بھی تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا، آرمی اپنے اداروں کو چلانے کے لیے. تو اصل میں عاصم منیر IMF اور امریکنس کو یہ بتانے گیا کہ اگر اس طرح کی صورتحال ملک میں ہوتی ہے تو ہمارا کیا ہوگا، آپ لوگ ہماری ہیلپ کریں گے. شبیم، عاصم منیر امریکہ گئے ہیں نا، IMF مان گیا بات کرنے کو، $60 سے ہمارے. آپ دیکھیں نا کس طرح اگر آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو کس طرح آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. عاصم منیر کا امریکہ جانا مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر ہم غلط ہیں تو آکے ہمیں بتائیں کہ پرسوں وہ گئے، اور آج ہمارے ڈالر صاحب جو ہے نا وہ خفیہ طیارے میں چلیں. آپ اگر جا ہی رہے ہیں کوئی اپنے پرسنل کام سے جا رہے ہیں تو خفیہ طیارہ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس طیارے کا ریکارڈ کیوں صاف کر دیا کہ کیوں وہ ریڈار پہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ کہتے ہیں نا یہ سب کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ. مگر اب ان کی سوچ ہے کہ پاکستانی یوتھ کے ساتھ کھیل سکیں گے. اب یوتھ چوکنا ہے اور ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے. عاصم منیر کا امریکہ جانا سمجھ نہیں آیا. اگر ہم غلط ہیں تو آ کے ہمیں جواب دیں. یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے تو یہ امریکہ کیوں گئے؟ اور ہر دوسرے دن آ کے یہ بیان دینا اور پوری پالیٹکس میں ملک کی جو جتنے فیصلے ان میں اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معاشی لحاظ سے کوئی بھی فیصلہ اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو، ہر دوسرے دن آ کے یہ بیان دینا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ سوچ رہے ہیں نا شمی کہ اب یہ جو باجوہ جو کھیل کھیل کے چلا گیا ہے، عوام اس کے بعد خاموش ہو آنکھیں بند کر کے عاصم منیر پہ یقین کر لے، کیونکہ عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ فوج کو گندا نہ کریں. ہم ساری فوج کی بات کرتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہم کالی بھیڑیوں کی بات. بالکل. وہ معصوم جو وہاں بارڈرز پہ کھڑے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ان کی وردی کے ساتھ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. ان کو بھی بلی کا بکرا بنایا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم فوج کی طرف انگلی نہیں اٹھاتے. اگر ہم غلط ہیں سوال کرنا ہمارا رائٹ ہے. یہ ہماری فوج ہے، ہمارا پاکستان ہے. ہم اور آج بھی جیسے ہمارے کچھ کیپٹنز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. بالکل شہید ہو رہے ہیں، روز ہوتے ہیں بارڈرز پہ کھڑے. یہ لوگ کھڑے ہیں تو ہم سو رہے ہیں نا. بات یہی ہے. مگر پھر وہی بات ہے نا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. قربانی کوئی دیتا ہے اور تمغے کسی اور کو مل جاتے ہیں. کہتے ہیں نا گناہ کوئی کرتا ہے اور سزا کسی اور کو مل جاتی ہے. یہ بات. اور رہی بات فوج کی فنڈنگ کی یا ان کے اثاثوں کی، تو ان کی فنڈنگ پاکستان نہیں کر رہا. ان کو فنڈنگ کہیں اور سے ملتی ہے. ہم اپنے نوجوان مارنے کی، اپنے نوجوان شہید کرنے کی ان کو فنڈنگ ملتی ہے باقاعدہ. ایک ایک لاشیں کی قیمت لگاتے ہیں یہ. ہمارے جو فوجی شہید ہوتے ہیں ان کے لاشوں پہ یہ لوگ کہتے ہیں جوا کھیلتے ہیں. ایگزیکٹلی.
جی دوستو، ڈالر ڈار کا 170 روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا اعلان، جس میں بہت سی چیزیں ایک بار پھر بہت مہنگی ہونے والی ہیں، سب کچھ عوام پر گرا کر ڈالر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ عوام متاثر نہ ہو۔ یہ اتنا بڑا مذاق اور اتنی بڑی بے عزتی جو ہے نا عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معاہدہ مکمل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ IMF سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر جو ہے امداد ملنے کا امکان ہے۔ ردا، اس صورتحال میں کہ آپ دیکھیں رمضان قریب ہے، نیکسٹ انشاءاللہ مارچ میں رمضان آنے والا ہے، رمضان المبارک سٹارٹ ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے ایک دوبارہ منی بجٹ بنا کر عوام پر بم پھینک دینا اور پھر یہ بولنا کہ ہاں اس سے عوام متاثر نہ ہوگی، کتنا بڑا مذاق۔ شمی وہی بات ہے نا، منہ پہ زور تھپڑ مار دینا، تھپڑ مارنے کے بعد کہنا کہ تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو، یہ وہی مذاق عوام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور شمی یہ تو مذاق کر ہی رہے ہیں، یہ زیادتی 1 سال سے کر رہے ہیں، 1 سال ہونے کو آیا ان کی رجیم چینج کے بعد، ان کی حکومت آئے ہوئے مسلط جو ہمارے پاس ہوئے ہیں، 1 سال سے یہ عوام برداشت کر رہی ہے، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ عوام آگے بھی برداشت کر لے گی۔ مجھے تو لگتا ہے اس عوام نے نا امپورٹڈ حکومت کو اون کر لیا۔ اگر ان پر نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو افلاطون اور پتہ نہیں کون سے جابر قسم کے لوگ بھی بٹھا دے جائیں نا تو یہ کچھ نہیں، عوام برداشت کر لے گی، تبھی اتنے دللے سے آ کے نیوز پہ بیٹھ کے یہ بجٹ بتا رہے ہیں۔ IMF سے معاہدے بھی ہو گئے، IMF سے پیسے بھی ملنے کو تیار ہیں، اور یہ عوام یہ ٹیکسز دے گی۔ اگلے مہینے آپ دیکھیں گے رمضان میں لوگ روزے بھی رکھیں گے، اور وہ جو 150 روپے کا ایک پھل تھا وہ اگر 250 روپے کا ملے گا یہ عوام وہ بھی دے گی۔ جو عوام 150 روپے پیٹرول پہ شور مچا رہی تھی، اب وہ 250 لیٹر پیٹرول پہ بھی خوش ہے۔ مرغی 1000 روپے کی ہو گئی ہے، فروٹ کوئی ایسا فروٹ نہیں ہے وہ جو 250 سے 300 سے کم آپ کو مل رہا۔ یہ عوام جو چوری چکاری کرے گی، ڈکیتیں ہی مارے گی، مگر اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی۔ کہتے ہیں نا یہ عوام کا قصور ہے جو ہم پہ مسلط ہے۔ 1 سال ہونے کو آیا، عمران خان کرنا اب چھوڑ دیں۔ اب کہتے ہیں نا سیاست تو رہی ہی نہیں، یہ کھیل صرف PTI یا PDM کا رہا ہی نہیں۔ اس کا تو سب سے اچھا آسان حل یہ ہے کہ اگر جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اسے بائک آؤٹ کریں، نہ خریدیں۔ کچھ عرصہ اگر نہیں خریدیں گے تو ان کو خود لگ پتا، گاڑیاں بند کر دیں، گھروں پہ کھڑے ہو جائیں، سائیکلیں لے کے لوگوں کو باہر نکلیں، گھدا گاڑی لے کے نکلیں، لوگوں کو دکھائیں کہ مہنگائی ہے اس ملک میں، ہم اس مہنگائی کو نہیں تسلیم کرتے، ہم اس وزیر اعظم کو تسلیم نہیں کرتے جس نے ماڈل ٹاؤن میں کھلے عام فائرنگ کرائی، پریگننٹ عورتوں کو مروایا۔ 1 سال سے ہم اس کو وزیر اعظم تسلیم کیے بیٹھے ہیں۔ روڈوں پہ نکل کے چلانے سے تبدیلی نہیں آتی، یا جیل بھرو تحریک سے بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ان کو پکڑ کے اتارنا پڑے گا شمیم، ان کو گھسیٹ کے اتارنا پڑے گا، ان کی چترول لگانی پڑے گی، ورنہ یہ اس طرح نہیں اتریں گے۔ اور اسی طرح ہر 6 مہینے بعد ایک منی بجٹ بنا کر عوام کے اوپر بم مہنگائی کا یہ صرف مہنگائی سے معیشت سے تباہ نہیں کر رہے ملک کو، ابھی ترکی نے کتنا ذلیل کیا ہے ہمارے وزیر اعظم کو۔ یہ منہ اٹھا کے پوری کابینہ لے کے چل پڑے تھے، انہوں نے منع کر دیا ہمارے ملک آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی ذلت ہمارے پرائم منسٹر کی۔ بالکل، یہ صرف معاشی طور پہ ہمارے ذلیل نہیں کر رہی، ہمیں اخلاقی طور پہ بھی ذلیل کر رہے ہیں۔ ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ایز اے پاکستانی ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم ایک چور چکا ڈاکو فریب انسان ہے، اور چاہے وزیر اعظم اور اس سے نیچے جتنی اس کی کابینہ ہے، کون سا ردا، وہ ہر بندہ جو ہے نا کسی نہ کسی کرپشن میں پاکستانی عوام میں تف ہے جو اس وزیر اعظم کو 1 سال سے برداشت کر رہی ہے۔ ہم اگر کہہ دیں، اگر ہم کہتے ہیں نا 1 لاکھ عوام بھی نکل کے باہر آئے کہ ہم اس وزیر اعظم کو تسلیم نہیں کرتے، تو ایک دن یہ حکومت آگے نہیں چل پائے گی۔ یہ جیل بھرو تحریک، یہ روڈوں پہ پروٹیسٹ کرنا، یہ سب کچھ بیکار ہوتا جا رہا ہے۔ 1 سال سے ہم چلا رہے ہیں مگر ان پہ اثر نہیں ہو رہا۔ ان کو پکڑ کے اتارنا پڑے گا، جس طرح باجوہ کی بجائی نا، اب اس کی چیری بلاسم کی بجانی پڑے گی، اس مریم نواز کی بجانی پڑے گی۔ یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہیں گے تو ہم باہر آ جائیں گے، عمران خان چپ ہو جائیں گے تو ہم بھی چپ ہو جائیں گے۔ اور ادھر اسی طرح سے پروٹوکول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا مریم نواز ایبٹ آباد گئیں، آٹا نہیں ہے ملک میں، معاشی بحران اتنا، اور مریم صاحبہ کے لیے 24 سے زیادہ گاڑیوں کا پروٹوکول تھا۔ ہم شور مچا رہے ہیں، مہنگائی، ان کی زندگی میں کوئی ہم نے تبدیلی دیکھی؟ یہ تو جا کے سرجری بھی کرا کے آگے کسی نے سوال نہیں کیا۔ وہی بات ہے نا، عوام انتظار میں بیٹھی ہے کہ عمران خان از اے لیڈر، عمران خان فرشتہ ہے، عمران کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے، وہ کہیں گے تو جب ان کو گولیاں لگی، یہ عوام گھر میں جا کے بیٹھ گئی کہ ان کو وہ اٹھیں گے، ہوش آئے گا، وہ کہیں گے تو ہم کو پروٹیسٹ کے لیے نکلیں گے۔ اس سے پہلے یہی عوام چلا رہی تھی نا، ہماری ریڈ لائن عمران خان، ہماری ریڈ لائن عمران خان۔ جب ان کو گولیاں لگ گئی، عوام گھروں میں بیٹھی رہی، مشکل سے 1 لاکھ بندہ باہر نکل گیا ہے 22 کروڑ عوام میں۔ یہ عمران خان کے انتظار میں، چلو 5 سال 10 سال اللہ میں عمران خان کو لمبی زندگی دے، 10 سال چل، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کوئی فرشتہ اتر کر آئے گا، پھر کیا کرے گی یہ عوام؟ پھر یہ مسلط ہمارے کہتے ہیں شیطان کی زندگی تو بہت لمبی ہے، انہوں نے تو اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑنا۔ ان کو دنیا جہاں کی بیماریاں ہوں گی، لندن بیٹھے پھر بھی اس دستیاب ہے نواز شریف، وہ تو اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے۔ بالکل، پھر کیا کرے گی یہ عوام؟ یہ عوام جو ہے نا، تبھی پاکستان کبھی ترقی نہیں کر پایا۔ عمران خان کے حکم کی جو ہے نا وہ انتظار نہ کرے، خود نکلیں آپ۔ شمی وہی بات ہے نا، یہ قوم غلام ابن غلام ہے، رہے گی۔
اس قوم سے آپ کسی چیز کی امید نہیں کر سکتے. عمران خان میں میرے خیال ایک وقت آئے گا تھک کے بیٹھ جائیں گے. انسان ہے نا, فرشتہ نہیں ہے وہ, جتنی محنت اس نے کرنی تھی کر لی, مگر یہ عوام کہتے ہیں دوگلی ہے. عمران خان کے کیا ہے سگنل کا انتظار ہے, عمران خان کہیں گے یس تو یس, ورنہ تو